اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر خان کافی عرصے کے بعد ایز یوزول جو پرانی عادت ہے کہ لمبے لمبے وقفے آ جاتے ہیں، مختلف وجوہات ظاہر رہتی ہیں۔ اینی وے اس وقت جو موضوع تھا میری بات کا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ بہت سمپل ہے بظاہر، اور اگر دیکھا جائے تو اس سمپلسٹی کے اندر بھی تھوڑی سی کمپلیکیشن آپ کو محسوس ہوگی۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں سن 1990 سے لے کر 2022 آ گیا، عراق وار کہہ لیجیے، اس سے پہلے عراق ایران وار تھی، اس سے پہلے امریکہ روس افغانستان وار تھی، 1979 سے پریلیمز چل رہے تھے، پھر 1991 میں دیر واز این اٹیک فرام عراق ٹو کویت، اینڈ دین اگین امریکہ کی انویژن، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا سکوت کہہ لیجیے، پھر وہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا افغانستان کا 9/11 سو کالڈ 9/11، اس کے بعد پھر عراق، سیریا، شام، افغانستان، پاکستان میں دیکھا جائے تو پھر وہ پارشل ٹیررسٹ وار کے پراکسی کے طور پہ کہ وزیرستان اور یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر کرنٹ سینیریو اس وقت آبویسلی جو چل رہا ہے وہ کچھ دن پہلے روس نے یوکرین پر جو اٹیک کیا، تو آبویسلی یہ یکدم نہیں ہوا، کہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت، انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں انفارچونیٹلی دیگر تمام قوموں کی طرح جو پاکستانی قوم ہے اس کے بھی 99% جو لوگ ہیں ان کو بھی اس پوری طرح سے ان کے اپنے ذاتی مسئلوں میں، خصوصاً معاشی اور معاشرتی مسائل میں اس طرح تو الجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو سینیریو چل رہا ہے اور جس سینیریو کو یہ لوگ آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف گہری نظر سے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ دیکھنے کی کوشش کر پا رہا ہے۔ سب کے نزدیک بہت سپرفیشل اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ ہاں بھائی، ایک ملک نے ایک دوسرے ملک پر حملہ کر دیا، لائک وائز کے جیسے پہلے ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا کہ یہ تمام تر چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو 99% پاپولیشن ہے ورلڈ کی، ان کے لیے تو اٹس سمپل این ایکٹ آف وار، جو ملک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی میں جائیں، اس ڈیپ اسٹڈی میں جانے کے بعد آپ اگر پورا سینیریو دیکھتے ہیں، اسپیشلی فار دا لاسٹ 32 ایئرس کا، تو آفٹر دا اینڈ آف دا کولڈ وار اینڈ آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف گریٹ سوویت یونین آف رشیا، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کچھ بڑا عجیب سا ہے۔ اس میں بظاہر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کنٹریز جو ہیں یا نیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اگر آپ مزید تھوڑا سا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دیوار کے پیچھے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کہا جا رہا ہوتا ہے، یا ایک انٹرنل گروپ ہے ایک ایسا چند مخصوص قوتوں کا جس میں حکومتیں شامل نہیں ہیں۔ حکومتیں تو بیسیکلی پپٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ امریکہ کی حکومت ہو، انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، ایون اسرائیل کی ہو، ایران کی ہو، کہیں کی بھی کہہ لیجیے، دے آر سمپلی دا پپٹس آف دا پاورس، آف دا ہڈن پاورس۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جو پرانے زمانے میں جو ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ پیدا کیا کرتے تھے، خود اسکرین پر نہیں ہوتے تھے، اس طرح کی اب پاورز ہیں۔
اور وہ تمام تر پاورز اب کمپیوٹر کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس، اس کو ایک سافٹ ویئر فیڈ کر دیا گیا ہے کہ دس از آور ایجنڈا، دیز آر دا ٹولز، دیز آر دا ویز، اینڈ جسٹ گو آن. کام اپنا شروع کر دیں. جہاں پہ بھی جو بھی لوپ ہول نظر آتا ہے آپ اپنی انٹری دے دیں اور اس کے بعد وہ کام سلسلہ ہوتا رہے گا. تو سملرلی دا ریسنٹ اٹیک آف روس رشیا on Ukraine, and then later on, I'm afraid, this is my hypothesis, and I pray to God کہ یہ غلط نکلے. وہ یہ کہ اب سیکنڈ میچ جو سیکنڈ اسٹیپ ہے، کچھ ہی عرصے میں، مہینے میں یا سال بھر میں ہمیں ایک اور کنفلکٹ نظر آئے گا، ایک اور وار نظر آئے گی. وہ چائنا کی طرف ہوگی، تائیوان، اور پھر اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ ویتنام، اور پھر اسی طرح سے پھر تھرڈ اسٹیج کے اندر دا تھرڈ میچ دیٹ وڈ بی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، دا انٹرنیشنل رائولز رادر، اوور دا ایشو آف دا کشمیر. یہ سارا پروسیس، اور پھر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی اور وارز، جو یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے یہ فار دا نیکسٹ کپل آف ایئرس، 2 2.5 3 سال کے لیے. اور اس کے بعد اگین آئی ایم افریڈ، اور پھر میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جو چیزیں جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک نیچرل کورس پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہماری دعائیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ جو ایک پروسیس نیچرل شروع ہو چکا ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتا. تو اس میں جو بظاہر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ روحانی لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ سائنٹیفک لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ریسرچ اورینٹیڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2024 25 26 میں پوری دنیا نہیں تو کم سے کم آدھی سے زیادہ دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ سب توڑ ان سب چیزوں کا ابھی نہیں کیا گیا، یا ان 99% جو لوگ جو دنیا میں ہیں ان میں سے 2-4% بھی اتنا شعور نہیں پا پاتے. تو ڈیفینیٹلی ہم جس کھائی میں گرنے جانے والے ہیں تو اس سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو کہہ لیجیے کہ جو اللہ نہ کرے اگر کوئی گریٹ وار چھڑتی ہے تو آبویسلی دس ٹائم اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرینٹ. یہ کوئی چنگیز خان، ہلاکو خان کی جنگوں کی طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک خاص ایریا تک محدود رہے. اس نے گلوبلی افیکٹ کرنا ہے، اور اس گلوبل افیکشن کا جو الٹیمیٹ رزلٹ نکلنا ہے وہ پھر 2025 کو اگر ہم ایک سال تصور کر لیتے ہیں، ایک اسٹیپ تصور کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے 15 14 20 سال تک اگر یہ پروسیس رہتا ہے تو اس میں جو آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس کا جو ایجنڈا ہے، جو میں نے اپنی ناقص اسٹڈی اور مشاہدے سے جو اسس کیا ہے، مختلف طرح کا جو لٹریچر میں نالج سے گزرا، وہ پرنٹ کی شکل میں، وہ سمجھ لیجیے کہ الیکٹرانک کی شکل میں، تو اس کے نتیجے میں جو اس میں جو میں اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو سپریم سو کالڈ پاورز آف دا ورلڈ ہیں، دے انٹینڈ ٹو ریڈیوس دا پاپولیشن آف دا ورلڈ، اینڈ فار دس دے ہیو سیٹ دا ڈیٹ آف 2050. دے انٹینڈ کہ 2050 تک دنیا کی آبادی اور کچھ نہیں تو کم سے کم 1/4 رہ جائے، چاہے اس کے لیے ان کو کووڈ کی شکل میں کچھ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ان کو کسی اور وبا کی شکل میں، چاہے کسی جنگ کی شکل میں، یا واٹ ایور. آبجیکٹو ان کا بہت سمپل ہے، اور اس میں جو انہوں نے ٹریگرنگ کی ہے وہ ان تمام تر چیزوں کا جو بیس ہے، انسان کی جو بقا ہے جو موجودہ عہد میں، وہ اس کی اکنامی ہے، چاہے وہ انسان کہہ لیجیے یا قوم کہہ لیجیے یا قبیلہ کہہ لیجیے یا ملک کہہ لیجیے. تو اس کو اس بری طرح سے ہٹ کیا جائے کہ اس کے بعد وہ آدمی، وہ قبیلہ، وہ قوم، وہ ملک جو ہے دوبارہ سر اٹھا کے نہ کھڑی ہو سکے، اور پھر اس کو جو دیگر جو طاقتور اقوام ہیں یا ممالک ہیں وہ اس کو رونتے ہوئے چلے جائیں. اور روننے سے مراد آبویسلی لوگوں کو کم کرتے چلے جائیں.
اینی وے دس از دا آئیڈینٹیفیکیشن سو فار. اور مجھے پتہ ہے کہ میری اس بات سے اگین 99% نہیں تو 98% لوگوں نے اختلاف ہی رکھنا ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو اینی پروفس. میرے پاس کوئی کانکریٹ پروفس نہیں ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں آپ لوگوں کی ذہنی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے کوئی کانکریٹ پروف دے سکوں. یہ کچھ گٹ فیلنگس ہیں، کچھ پیراسائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں، اور بہت زیادہ کچھ جو گین کیا ہے وہ اسٹڈی سے. تو وہ سب چیزیں بریف شکل میں جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بات پیش کی، تو اس پہ ایک نظر رکھیے گا، اور اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں آپ کا کیا رول رہتا ہے. آپ کیا اپنے آپ کو اسی 99% طبقے میں ابھی بھی برقرار رکھیں گے، یا آپ کوشش کریں گے، تگ و دو کریں گے، جد و جہد کریں گے، جستجو کریں گے کچھ نیا حاصل کرنے کے لیے، کچھ ایسی چیزیں معلوم کرنے کی کہ جس کے نتیجے میں جب تک آپ کی زندگی ہے اس وقت تک آپ لوگوں کے لیے خیر اور فلاح کا باعث بن سکیں، کسی بھی طرح سے لوگوں کے لیے آپ نقصان کا موجب نہ بن سکیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ویڈیو میں کچھ اور باتوں کے ساتھ. اور کچھ میرے ذہن میں ایک عجیب سا نام آیا تھا، عجیب باتیں کہہ لیجئے، اوکھی باتیں کہہ لیجئے، یا انگریزی میں کہہ لیجئے دا اور ٹاک. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ میں صرف 1% لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈریس کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے اگر ان چیزوں کی تہہ تک پہنچنے میں میری مدد کر سکیں، تاکہ پھر جب تک کی بھی زندگی ہے تو ہم لوگ مل جل کر جو بنی نوع انسانیت ہے اس کے لیے ہم کچھ کرنے کی سوچ سکیں، جتنا بھی ہمارے اختیار میں ہے، کسی بھی حکومت کسی بھی ادارے پر ڈپینڈ کیے بغیر. اجازت دیجیے، آپ سب کے لیے دعا ہو. ڈاکٹر صابر خان. اللہ حافظ.